حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ حضرت سام بن نوح کے بیٹے ارم کے اولاد میں سے ہے۔ یہ جو جگہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے، جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے تھے تبوک کی جنگ میں، تو ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ کہ صحابہ نے کنویں میں سے پانی بھی لیا اور وہاں پہ جو گوشت وغیرہ وہ بھی بنایا، تو پتہ چلا کہ یہ جگہ جو ہے یہ ایسی ہے جہاں پہ کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ یہ پانی بھی گرا دو اور جو کھانا ہے وہ بھی گرا دو، یہ ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عذاب آیا تھا سمود کی قوم کو۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں یہ جس قوم پر آئے تھے، اللہ کے جتنے بھی نبی آیا جن بھی قوموں پہ عذاب آیا ان میں ایک ہی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑی ان کو نعمتیں عطا کی، ان کو زرخیز زمین دی، ان کو پھل دیا، ان کو کاروبار دیا، ان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، لیکن ان کو ایک بات سے صرف منع کیا، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ شرک نہ کریں۔ دیکھیں اللہ نے چوری پہ نہیں پکڑا، ہو سکتا ہے کسی کو پکڑا ہو، اللہ نے ان لوگوں کو چوریوں پہ نہیں پکڑا، ان لوگوں کو غیبت پہ نہیں پکڑا، لیکن لوگوں کے مال کھانے پہ پکڑا کہ کسی کا مال نہیں کھانا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، چوری نہیں کرنی اور شرک نہیں کرنا۔ یہ جو بت بنا لیتے ہو نا، یہ تم نہ بناؤ۔ اس پہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے یہ بڑی دیر جو ہے یہ اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ بھی اگر آپ یہ قصہ جو ہے وہ تفصیل میں تفاسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جس کو ہم آج کی دور میں کہتے ہیں نا کارپوریٹ ورلڈ کی جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ امیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہ پھر ڈیل کرتے ہیں کہ کس آدمی کو جو ہے وہ پاور دینی ہے کہ نہیں۔ اگر تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے تو پاور شیئرنگ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی حضرت صالح علیہ السلام یا جو نبی پاک جس طرح کے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، جب وہ نہیں مانتے تو پھر وہ ان کے خلاف عوام کو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ امیر تھے، ان لوگوں نے جن کو اللہ نے بڑی سہولت دی تھی، ان کو باغات کی اور زرخیزی دی تھی بڑی زراعت کی، وہ نہیں مانے۔ تو لوگوں کے پاس جو تھا نا وہ اختلاف جب پیدا ہوا تو لوگ ضد میں بھی پڑ گئے کہ اچھا اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں ایسا ہے تو اللہ عذاب ڈال دے گا ہمارے کاموں پہ، تو آپ عذاب دکھائیں پھر کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنی کیا کہنا چاہیے، ایک تکبرانہ قسم کی بات ہے کہ آپ ایک اوپن چیلنج کر رہے ہیں۔ اس اوپن چیلنج میں پھر نبوت جو ہوتی ہے نا، جو نبی ہوتے ہیں نا، پیغمبر جو ہوتے ہیں پیغام لے کے اللہ کے آتے ہیں، پھر یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یوں کر لو تاکہ عذاب نہ آئے، یوں کر لو عذاب نہ آئے۔ پھر ان لوگوں سے نیگوشیٹ ہو، ان لوگوں نے نا حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کر کے نا ایک ایسی بات اپنی طرف سے کہی جو کہ بنیادی طور پہ ناممکنات میں سے تھی۔ ناممکنات میں سے تھی کیا؟ آج بھی ناممکنات میں سے ہے، جس کو یہ کہا جائے کہ مذاق کیا تھا انہوں نے تو بھی شاید صحیح نہ ہو، کیونکہ انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ اچھا یہ کر کے دکھا دو۔ جس طرح وہ جمیلہ نے کہا تھا نا کہ یہ چاند توڑ کے دکھا دو، تو آپ نے انگلی کے اشارے سے یہ کیا۔ تو آج کی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے مسلمان موجود ہیں جو کہ اس معجزے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن جب وہ چاند ٹوٹا تو جمیلہ نے پتہ وہاں سے کہہ کے وہ چلی گئی، اس نے کہا کہ یہ جادوگر بڑا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کا جادو جو ہے وہ آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ تو حضرت صالح کو انہوں نے چیلنج یہ کیا کہ اچھا تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ آج موجود ہیں، آپ مدینے سے باہر نکلیں تو تبوک کے راستے میں یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اندر کیوز بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، ابھی بھی یہ نشانیاں جو ہیں اس جگہ کی موجود ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کہ تبوک کی جنگ میں جاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے جلدی نکلو اور اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لو، اللہ کا یہاں پہ عذاب آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے آپ ایک ایسی اونٹنی نکالو باہر، پہاڑ پھٹے اس میں سے ایک اونٹنی نکالو، پھر شرط کیا لگائی؟ اونٹنی سرخ ہو۔ یہاں رک جاتے، یہاں بھی نہیں رکے۔ پھر کہا کہ وہ اونٹنی صرف سرخ نہ ہو، وہ اونٹنی پریگننٹ بھی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو۔ اگر ایسا کر لو گے تو لے آئیں گے ہم ایمان۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے اس بندے نے جب یہ معجزہ اللہ کی مرضی سے کر کے دکھا دیا کہ وہ پہاڑ کھلا، اس میں سے اونٹنی نکلی اور وہ پریگننٹ بھی تھی اور وہ سرخ بھی تھی، اس پہ مان جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب دیکھیے انسان جو ہے نا وہ اپنی آج کی دنیا میں اس چیز کو کہتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں ریشنالٹی، کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اس اونٹنی کا دودھ سارے پیتے تھے، لیکن وہ اونٹنی جو تھی وہ وہاں پہ ایک جو تالاب بنا ہوا تھا اس میں سے پانی پیتی تھی، تو اونٹنی بہت بڑی تھی۔ وہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے استعمال کا پانی کم ہو گیا ہے۔
عذر نکالنا تھا نا کوئی اونٹنی کے خلاف. پھر آپ لوگوں نے اس سے مشورہ کیا, پھر یہ ڈیل ہوئی کہ اچھا ایک دن اونٹنی پانی پی لے گی اور ایک دن آپ اپنا پانی پی بھی لینا اور ایک دن پانی اکٹھا بھی کر لینا. اس پہ بھی جو فیلئر نہیں ہو رہا نا, کارپوریٹ ورلڈ جو ہے, جو عمرہ ہے وہ ناکام نہیں ہو پا رہے. پھر ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا, اور یہ میں بات بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں, جب اس طرح کی ہائرنگ ہوتی ہے نا, جب کسی کے خلاف آپ نے جانا ہوتا ہے اور آپ کارپوریٹ ورلڈ کہتے ہیں, پھر اس میں آپ ایک خاتون کو بھی شامل کرتے ہیں. اس میں ایک خاتون بھی شامل ہوئی پھر, اور اس نے بڑی لالچیں دیں ان آدمیوں کو جو نے وہاں پہ ان کے ساتھ ملے, اور فیصلہ کیا کیا کہ اونٹنی کو مار دیا جائے. پھر اس اونٹنی کو مارا گیا, میں مختصر کر رہا ہوں, اس کا بچہ ہو گیا ہوا تھا, اس کے بچے نے بھی دیکھا اپنی ماں کو مرتے ہوئے. پھر وہ اونٹنی جو تھی وہ اونٹنی مر گئی, اونٹنی کا بچہ جو تھا وہ واپس پہاڑ کھلا اور پہاڑ کے اندر چلا گیا, کیونکہ وہ معجزہ تھا خدا کا. اس پہ پھر بھی اس قوم کو یہ تمہی کی کہ تم پہ اس دن عذاب آ جائے گا, تم لوگ اپنی توبہ کر لو. وہ قومیں جو توبہ نہیں کرتی نا, پھر ان کو یہ عذاب ملتا ہے. یہ جمعرات, جمعہ اور ہفتہ 3 دن دیے. جمعے والے دن دیکھیے عذاب کیسا آیا کہ سارے لوگوں کے جو چہرے تھے یہ پیلے ہو گئے. ایک روایت ایسی بھی کہتی ہے, روایت میں یہ حدیث کی بات نہیں کر رہا, ایک روایت ایسی بھی کہتی ہے کہ آرکیولوجیکلی جو بندر ہیں نا وہ اس قوم سے بنے تھے. ہو سکتا ہے, میں اس بات پہ بہت زیادہ تکیہ نہیں کر سکتا. پیلے ہو گئے چہرے, بدل جانا چاہیے تھا, بدل جانا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد ان کے اگلے دن چہرے جو ہیں وہ سرخ ہو گئے, پھر بھی بدل جانا چاہیے تھا, توبہ کرنی چاہیے تھی, نہیں کی. پھر ان کے چہرے سیاہ ہو گئے, اور پھر اللہ نے یہاں پہ ہر طرح کا آگ کا عذاب جو ہے وہ ڈالا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا کہ یہاں پہ پانی جو ہے یہ بھی بہا دو, اور جو کھانا ہے یہ بھی بہا دو, اس جگہ سے جلدی سے نکلو. اس سے ایک اور بڑی بات جو ہے نا وہ سبق کے طور پہ باہر نکلتی ہے, وہ یہ کہ بہت سی جگہیں جو ہوتی ہیں وہ نحس ہوتی ہیں, وہ منحوس ہوتی ہیں, وہاں پہ عذاب ہوتا ہے. اور بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ برکت والی ہوتی ہیں, وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے, وہاں پہ نماز ادا کریں وہاں پہ اجر زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہوا ہے نا, جیسے دنوں کو دنوں پہ فضیلت ہے, زمین کے ٹکڑوں کو, چیزوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت ہے. آپ حرم میں جائیں, حرم میں نماز کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ہے. پھر رمضان کا مہینوں کے اوپر ایک فوقیت ہے. اسی طرح زمینوں اور جگہوں پہ بھی. میں ان لوگوں کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے دعا مانگنے کے لیے, میں کہتا ہوں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریکنسیڈریشن کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے کہ ہمارے تاریخ کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں دعا مانگنی چاہیے. ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے جلدی نکل جاؤ, یہاں اللہ کا عذاب ہے, یہ جگہ نحس ہے, یہ جگہ منحوس ہے. اس کے باوجود ہم اپنے اگر نظریات کو اور تصورات کو درست نہیں کر پاتے تو صرف یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صالح جیسی قوم نہ بننے کی توفیق دے. ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو ہدایت آئے تو ہدایت کو مانیں, اور جب اللہ تعالیٰ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں اپنی رائے, عقل اور اپنی دانش کو فوقیت نہ دیں, اور ہمبلی اس بات کو سمٹ کر دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے. اور ایک دفعہ نہیں, بار بار اللہ تعالیٰ کے. لیکن نماز پڑھنا ہے, اللہ اگر ایک دفعہ بھی سارے قرآن میں حکم دیتا نماز پڑھنا ہے تو نماز پھر بھی پڑھنی تھی. اللہ نے نماز کو 700 دفعہ کہا قرآن میں کہ پڑھنا ہے. یہ تمہی کرنے کا نا اللہ کی سنت ہے, تمہی کرتے ہیں اور بار بار تمہی کرتے ہیں. اور یہی طریقہ جو ہے یہ تبلیغ کا اور اچھے استاد کا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک بات کی تب تربیت دیتا ہے تو اس تمہی کو بار بار کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. شاہ جی, ہم اس معاملے میں جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا عذاب پڑھتے ہیں آغا جی,